يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، عذاب کیوں اور کیسے آتے ہیں اس پر آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت، پریشانی، آزمائش، حادثہ اور بیماری سے اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. جو کاروبار اور نوکریوں میں پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ سکون کے متلاشی ہیں اللہ انہیں سکون عطا فرمائے. اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے. دشمنوں کی دشمنی، مکاری کرنے والوں کی مکاری سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. محترم حضرات، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ قرآن مجید کے 20ویں پارے سورہ عنکبوت کے 40 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی، کسی پر ہم نے چیخ اور پکار کے ذریعے ان کو ختم کیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو سمندر میں پانی کے اندر غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے. محترم حضرات، ہم تمام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس جمع کیا. قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جمع کیا. اب اندازہ لگائیے، قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی روحوں کو تمام کو جمع کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پیدا نہیں کیا؟ تو کہا قالوا بلا، لوگوں نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے پالنہار ہیں اور ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے. تمام لوگوں نے اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آج تم لوگ اقرار کر رہے ہیں، تم دنیا میں جانے کے بعد بھول جاؤ گے، تمہیں یاد نہیں رہے گا. اب اتنے ہیں یہاں پر سب بیٹھے ہیں، کسے یاد ہے کہ وہ اللہ کے پاس اقرار کیا؟ کون بتا سکتا ہے؟ ہر آدمی آیا اور بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجوں گا
اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یہ ایک روایت کے مطابق 1,20,000 پر 4,000 پیغمبروں کو اللہ دنیا میں بھیجا، اور ہر پیغمبر یہی کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ہر قوم میں جتنے بھی دنیا میں قومیں ہیں، ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ ڈرانے والے کو بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کے پاس پیغمبر آیا، ہر ایک کے پاس ہم نے ڈرانے والے کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا اصول ہے کہ جب تک لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہ آئے، اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ نے اپنے آپ پر یہ فیصلہ کیا کہ میں رحم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میرا رحم میرے غضب پر، میرے غصے پر بھاری ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق پیغمبروں کو بھیجا، اپنے وعدے کے مطابق اللہ نے کتابیں نازل کیا، 4 بڑی بڑی کتابیں اتری۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے وقتی تھے، ٹیمپروری تھے، عارضی تھے، ایک محدود علاقے میں کام کرنے کا حکم دیا، آپ وہاں کام کیجیے، آپ وہاں کام کیجیے، آپ وہاں کام کیجیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہارے پاس، تمام لوگوں کے پاس میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور آپ پر ایک ایسی کتاب جو تمام کتابوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، وہ کتاب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نازل کیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبروں پر چھوٹی چھوٹی کتابیں، پمفلیٹ ہم جسے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے، ضرورت کے مطابق ایک عنوان پر، کسی پر نماز پر، کسی پہ زکوٰۃ پر، کسی پر، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم نجات چاہتے ہو تو میرے پیغمبروں نے تمہیں جیسے کہا ہے ویسے زندگی کرو۔ اگر تم میری بتائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو گے، میرے حکم کے خلاف کرو گے، تو میرا عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہاں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور سمجھانے والا نہ آئے۔ ہر قوم میں، ہر زبان میں، ہر ملک میں اللہ تعالیٰ ڈرانے والوں کو بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، اور نہ کوئی چیز آئے گی، بس ختم ہو گیا۔ اور یہ کتاب رہتی دنیا تک کے لیے اللہ بھیجا، اور اس دین کو، اس کتاب کو اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اسی لیے اللہ کا فضل ہے، قرآن مجید کی ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر ڈالا، اور دنیا کی کوئی طاقت نہ بدل سکی، نہ قیامت تک کوئی بدل سکے گی۔ تو اب یہاں پر، اور اللہ کے نبی کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ غور کیجئے، ہمارا پیغمبر رحمت للعالمین، ہمارا دین دین رحمت، ہمارا پروردگار رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ اس کی شرارت حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کرتی ہے، اور وہ کام جسے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام اگر کرنے لگتے ہیں تو ایک وقت تک اللہ موقع دیتا ہے، شاید سمجھ جائیں۔ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے برائیوں میں مست ہیں، تو اللہ کی پکڑ آتی۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، ان بطش ربک لشدید، اللہ جب پکڑنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔
میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور کیجیے اس کے اوپر. اللہ اگر کسی کو پکڑنا چاہا اللہ موقع دیتا جاؤ جاؤ جاؤ, آج نہیں تو کل, آج نہیں تو کل سمجھ جائے. نہیں سمجھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے قانون کا استعمال کرتا ہے اور وہاں پہ اللہ کا عذاب آتا. اب یہاں دیکھیں یہ آیت کے اندر جو بات کہی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے تمام کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. تمام کو جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کی وجہ سے. کیوں؟ ہماری بدعملی, ہمارے گناہ, ہمارے غلط حرکتیں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. اگر ہم اچھے رہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اللہ تعالیٰ مارنا نہیں چاہتا, سزا دینا نہیں چاہتا, جبکہ وہ اللہ پر ایمان لائیں, شکر کی زندگی کریں. اور ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک پیغمبر دنیا میں ہیں, جب تک آپ تھے, کوئی عذاب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ عذاب سے بچایا. اور اس کے بعد وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ سزا نہیں دیتا. اب اللہ کے نبی تو انتقال کر گئے. اب دوسری بات یہ کہ اب ہمارے اوپر ہے, ہم اگر اچھے کام کریں گے انشاءاللہ ہم بچیں گے, اگر ہم غلط کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی. یہاں دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, بعض لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھر اتارے, پتھر آسمان سے اتارے, بارشوں کے ذریعے سے, پتھروں کے ذریعے سے ہم نے ان کو ہلاک کیا. اور پتھر کیسے میرے بھائی؟ ہر ایک آسمان سے آنے والا پتھر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا. ذرا غور کرو, ہر ایک کا نام لکھا رہتا. وہ پتھر پر جس کا نام لکھا ہوتا وہ پتھر وہ آدمی پر گرتا. سبحان اللہ, ذرا غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پتھر جس پر نام ہے, مثلا فلاں کا نام, فلاں کا نام, فلاں کا نام, وہ پتھر آسمان سے آ کر اسی اس پر گرتا جس پر اس کا نام لکھا ہو. اور وہ پتھر ایسا ہوتا سر میں گرتا, سر کو چیرتا ہوا پورے جسم کو پھاڑتا ہوا نیچے نکل جاتا. ختم. قوم لوط پر اللہ کا ایسا ہی عذاب آیا. ایک تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی, اور دوسرا ایک جعلنا عالیہا سافلہا, اللہ بستی کو الٹ دیا. اوپر والا حصہ نیچے, نیچے والا حصہ اوپر چلے گیا. اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر پتھروں کی بارش نازل کیا. اور قوم عاد دنیا کی سب سے بڑی طاقت والی قوم میرے دوستو. اور دیکھیے آپ اندازہ لگائیے, لم یخلق مثلھا فی البلاد, اتنی طاقتور قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی, آج تک بھی نہیں, قیامت تک بھی پیدا نہیں ہوئی. ایک ایک آدمی ایک ایک ناریل کے جھاڑ کے برابر, ایک ایک آدمی ایک ایک ہاتھی کی طرح موٹا تازہ پہلوان. لیکن جب ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو قوم عاد پر اللہ نے ہواؤں کا بھیجا, ہواؤں کا عذاب بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے دن ہوا چلی میرے بھائی؟ 7 راتیں اور 8 دن, ایک ہفتہ مسلسل ہوائیں چلی. 1 منٹ 2 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے چلے تو نقشے بدل جاتے. اور سوچئے گا ایسی ہوائیں, سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام, 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ہوا چلتی رہی. وہ ہواؤں کے ذریعے میں کیا ہوا؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجور کا ناریل کا درخت سوکھ گیا تو کیسا کھوکھلا ہو جاتا, درہ ہلک کر کے تو نیچے گر جاتا. پوری قوم کو ہم نے ایسے کر دیا. ایک تو ہواؤں کا عذاب آیا, اور دوسرا اب دوسری قوم ہے قوم سمود. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, یہ 2 سپر ترین طاقتیں
آج کی دنیا میں بھی سپر ترین طاقت ہے نا. اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سپر ہیں, ہم جیسا چاہے دنیا کو ہلا سکتے ہیں, لیکن یہ سوچ لو حیات کی طاقت پر یہ طاقت ہے, سب سے بڑھ کر سپریم طاقت ہے. وہ طاقت کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا, کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اب یہاں پر اللہ کی قدرت ذرا دیکھیے. مثلا پانی کا انتظام, اللہ نے کیا پانی کا انتظام کیا. 3 طریقے سے پانی دنیا میں آتا ہے. پہلے یہ کہ اللہ آسمانوں سے بارش اتارتا ہے, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے, بادلوں سے نیچے سے بھاپ بن کر پانی اوپر جاتا, اوپر سے پانی نیچے برستا. اب اس کے بعد اب پانی اوپر سے آتا ہے, کتنا ہے, کتنا اسٹاک ہے, کیا ہے پوری دنیا میں, کیسا وہ آتا پانی. اللہ اکبر. ہم ایک چیز کو اسٹاک نہیں کر سکتے, ہم جمع نہیں کر سکتے. پوری کائنات کے لیے رب العالمین کیسا جمع کرتا ہوگا, اندازہ لگائیے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالی پہاڑ ہے, بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں جیسے ہمالیہ وغیرہ, اور بعض سمندروں کے اوپر برف جمتی رہتی, سال بھر برف جمتی رہتی, جیسے جیسا دھوپ آتی رہتی وہ پانی پگھلتا رہتا, وہ پانی پگھل کر ندی نالے تالابوں وغیرہ میں پوری دنیا میں پھیلتا. تیسرا یہ ہے کہ اللہ زمین کے اندر پانی کے خزانے پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں وَإِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اگر یہ پانی جو ہے, پانی سمندر نیچے اگر چلے گیا, کون لائے گا, کس کی طاقت ہے. اور اللہ دنیا میں ایسے سمندر بنایا ہے, آج تک اتنی ترقی کے زمانے میں کوئی یہ نہیں جان سکا کہ وہ کتنے گہرے ہیں. اسی لیے وہ سمندر کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے, بحر مردار. کیوں؟ اس میں موجیں معلوم نہیں ہوتی, طوفان کا اندازہ نہیں لگتا, گہرا. اور ابھی چند دن پہلے کچھ لوگ ڈوبے نا, موت کہاں کہاں آتی ذرا دیکھو. لوگ پیسہ خرچ کر کے مرنے جاتے, پیسہ خرچ کر کے مرنے جاتے, اور موت کا فرشتہ کہاں کہاں بیٹھتا. اللہ کی قدرت. سمندروں کی تہ میں پیسہ خرچ کر کے اندر گئے, اندر ہی ہو گئے. اور دنیا کے بڑی بڑی چیزیں تحقیق کرنے نکالنے, کتنا سوئی بھی اگر نیچے گری ہے تو وہ سوئی کو بھی وہ نکال سکتے, اتنا اندر جا کے بھی اس کا ڈیپ کتنا ہے, کتنے وہ گہرے ہیں, آج تک نہیں بتا سکے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت تک نہیں بتا سکتے. قدرت ہے اللہ کی. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو بارش کے ذریعے سے ہلاک کیا, کسی کو پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کسی کو چیخ اور پکار, بارش وغیرہ آنے سے پہلے جیسے کڑک آتی, گرج آتی, بجلیاں جیسے آتے, وہ بجلیوں کے ذریعے سے اللہ نے ختم کر دیا. قوم سمود پر 2 قسم کا عذاب آیا. ایک تو چیخ, ایسے چیخ کہ کلیجے پھٹ گئے, اور جو اپنے گھروں میں سوئے رہے وہی گھر ان کے لیے خبر بن گئے. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی کے ذریعے, کڑک کے ذریعے, زلزلوں کے ذریعے اللہ ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, ہم نے بعض لوگوں کو سمندر میں ڈبا دیا, ہمیں کسی کو زمین میں دھسا دیا. کئی لوگ ہیں, مثلا قارون ہیں, قارون کو اپنے خزانے پر بڑی وہ تھا, اپنے مال پر, اور کہتا تھا انی اوتیت علی علم عندی, میرے علم سے میں یہ دولت کمایا ہوں. کیا دولت تھی ہوں گی ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائی. اس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت حفاظت کرتی, ایک جماعت تھی خالی چابیوں کے لیے. آج کے زمانے میں ورلڈ بینک کی اگر چابی بھی ہے تو یہ ایک چابی جیب میں رکھ لے کے چلے جاتا آدمی. ورلڈ بینک کی, پورے دنیا کا بینک, بڑے بڑے بینکوں کی چابی, ایک چابی. اندازہ لگائیے گا, یہ 40 سواروں کی جماعت صرف اس کی چابیوں کی حفاظت کرتی تھی. دولت کتنی تھی, مال کتنا تھا, اندازہ لگائیے. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی کسی کی طرف اللہ کتنا دیا بھائی, ہمارے کو بھی دیتا تو اللہ اچھا تھا. ارے اللہ جس حالت میں رکھا شکر ادا کر, الحمدللہ بولو.
اور کبھی یاد رکھو کسی کے مال کی طرف دیکھنا بھی نہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا کسی کی دولت کی طرف. اللہ کرے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی، ہم نے انہیں جو دیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ کو دیکھو. کیوں نہیں دیکھنا؟ اللہ کہہ رہے ہیں زہرتن، پھول ہے، چمن میں پھول کھلتا اور اسی پھول کو لوگ توڑتے جو زیب گلستان ہوتا. چمن میں سب سے اچھا دکھنے والے پھول کو لوگ توڑتے، اور یہ پھول کھلا ہے، تھوڑی دیر کے بعد مرجھا جائے گا. یہ دولت ان کے پاس ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والی یہ چیز ہے. دیکھیے قارون بہت بڑا دولت مند تھا، اس کا برتھ ڈے وغیرہ کسی فنکشن کے موقع پر اپنے پوری دولت کو، پورے لشکر کو، سارے لوگوں کو لے کر گھمنڈ کرتا ہوا نکلا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا، ہمارے کو ملتا تو اچھا تھا نا، ہمارے کو بھی ملا تو اچھا ہوتا. وہاں کے لوگوں نے بھی کہا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش قارون کو جیسا ملا ہمیں بھی ملتا تو کتنا اچھا تھا. اللہ کے نیک بندوں نے کہا نکو رے، یہ چیزوں کی تمنا مت کرو، اللہ کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے، اللہ جو دیتا ہے وہ بہتر ہے، اور اس کی طرف نظر بھی مت کرو. اب ذرا غور کیجیے، نکلا پورے شان کے ساتھ، اور وہ کہتا تھا کہ یہ جو ملا ہے مجھے میری عقل مندی، میری سمجھ، میری ہوشیاری کی وجہ سے ملا، اس میں اللہ کا کسی کا کوئی حق نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پسند کرتا، پر گھمنڈ کو اللہ پسند نہیں کرتا. تکبر کرنے والا تھوڑی دیر میں اوندھے منہ گرتا، 30 پر 2 دانت ہاتھ اس کے اندر آ جاتے. اب یہاں پر دیکھیے، جب وہ نکلا اپنے پورے مال و دولت کے ساتھ گھمنڈ کرتا ہوا نکلا، وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم اسے بھی دھسا ڈالے، اس کے دولت کو بھی دھسا ڈالے، سارے مال و دولت کو دھسا دیے. اور ایک عبرت کی بات سنو دوستو، اور کہا ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دھس گیا، آج تک وہ زمین کے اندر دھستا جا رہا، دھستا جا رہا، دھستا جا رہا، قیامت تک دھستا جائے گا. اللہ اکبر، کتنی گہری ہے زمین، کیا حالت ہے. وہ زمانے سے تقریباً 2500 سال سے دھستا جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی کو ہم نے چیخ اور پکار کے ذریعے ختم کیا، کسی کو ہم نے آسمان سے بارشیں اتار کر ختم کیا، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی، کسی کو ہم نے زمین پر دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض لوگوں کو ہم نے سمندر میں ڈبا دیا. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں دنیا کا تمہارا خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے گا. حضرت موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل کو کہا چلو نکلو مصر سے نکلے، جا رہے ہیں. فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے نکل گئے، تو فرعون پورے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا. سامنے یہ لوگ جا رہے ہیں، پیچھے فرعون آ رہا ہے. عبرت کی بات سنو دوستو، سامنے جاتے جاتے سمندر آ گیا، پیچھے دشمن کا لشکر ہے. اب ذرا غور کیجیے، سامنے جائیں گے ڈوب کے مریں گے، پیچھے جائیں گے تو دشمن قتل کرے گا، ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. اللہ والا ہے تو اس کا ہر وقت اللہ پہ بھروسہ ہوتا، اللہ پر ایمان ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا. اب آئے تو بولے کہ موسیٰ سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، سامنے جائیں گے تو ڈوب کے مریں گے، پیچھے جائیں گے تو ٹکڑے ہو کر مریں گے. آپ اگر ویسا ہی ہم سے انتقام لینا تھا، گھر میں بٹھا کے مارتے تو اچھا تھا. یہ کیا ہے؟ جو اللہ والا ہے اسے کوئی فکر نہیں، اسے معلوم ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. اب وہاں پر موسیٰ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ میری مدد کرے گا. اس کے بعد
جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے ذریعے پیدا کرتے جاتا. اللہ نے موسیٰ سے کہا ڈرو نہ کو موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اسے ماریے. سمندر میں وہ لکڑی لے کر مارے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے 12 ہائی وے راستے بنایا. کل فرق تودیل عظیم. اللہ کہتا بڑے بڑے نیشنل ہائی وے ہمارے پاس سالوں محنت کرنے کے بعد 1-2 راستے بنتے. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کی قدرت، 1 لاٹھی کی مار پر 12 راستے اللہ تعالیٰ بنائے. ہر قبیلے کا الگ الگ وہ تھا. 12 راستے بنے. اب ان کو جانے کے لیے کہا گیا. تو ذرا غور کیجئے، جب موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر سمندر میں نکل گیا، ہائی وے راستے، سبحان اللہ، وہ بھی 12 ہائی وے، نیشنل ہائی وے راستے بنے. پورے ہر ایک قوم وہاں سے نکلی. جب فرعون نے دیکھا اتنے راستے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، کیا بول رہا؟ آپ دیکھیے کیا بولتے لوگوں، یہ سب میں اس کرا سے، یہ سب میں اس کرا. اب اس کے بعد بولے کیا کرنا، کیا کرنا؟ بولے کہ نہیں، چلو جو اللہ سمندر کے سینے کو چاک کر کے راستے بنا سکتا ہے، وہ اللہ سمندر میں راستے بند بھی کر سکتا. اب جب کہا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. کافر ہے تو اس پر بھروسہ، اس پر بھروسہ، مجارٹی مائنارٹی فلاں. آج کل چل رہا نا پورا مجارٹی مائنارٹی کا، سارے لوگوں کا. لیکن اللہ والا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں بھی رہیں گی، کوئی چیز نہیں. اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوا لڑتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، پوری قوم نکل گئی، فرعون آ رہا تھا. کہا گیا آئیے حضرت، آئیے اندر آئیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے. پورے لشکر کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ اندر داخل ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا سمندر تم مل جاؤ. 12 راستے پورے کے پورے مل گئے. فرعون ڈوبنے لگا. کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں. ہر کافر بھی موت کے وقت اسے پتا چل جاتا. اتنا بڑا آدمی ہے، کہہ رہا تھا 2 منٹ پہلے یہ راستہ میں بنایا، یہ میرے راستے ہیں، فلاں ہیں. قوم کی عادت، اچھے کام کرا تو میں کرا، برے ہوئے تو کوئی فلاں کرا. تو اب یہاں پر دیکھیے ایمان لایا. ایک بات یاد رکھو، جب اللہ کا عذاب آ جائے، جب موت آ جائے، جان سکرات میں ہو، ایسے وقت اگر کوئی ایمان لایا، اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. ختم. الان وقت صحیح حضرت اب ایمان لاتے تم، ہو گیا تمہارا ایمان لانے کا بہت ختم ہو گیا. اب ذرا ایک بات سنو دوستو، مال مال دولت دولت فلاں فلاں آدمی مرتے رہتا، لیکن کب کیا ہوتا، کہاں مرتا، کدھر مرتا، کوئی نہیں کہہ سکتے. اللہ کہہ رہا ہے کم ترکو من جنات وعیون، کتنے باغ چھوڑ دیے، کتنے نہر چھوڑے، کتنے محل چھوڑے، کتنی دولت چھوڑیے، اور مرے تو بھی ایسی جگہ جا کے مرے کفن تک نہیں ملا، زمین تک بھی نصیب نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جسے اللہ چاہتا ہے دعا دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بارشوں کا عذاب آیا. کیسی بارشیں؟ انسانی زندگی میں نہ کوئی ویسی بارش دیکھا، نہ قیامت تک دیکھ سکتا. 6 مہینے دوستو، گھنٹہ 2 گھنٹے پانی آیا تو کیا حال ہوتا. اور اللہ کا شکر ہے کہ 2 مہینے کے بعد سے اب بارشیں ہو رہی. ہمارے پاس حکم ہے کہ بارش ہے، نہیں آئی تو دعا کرو، اور بارش آ رہی ہے تو کہو اللہم سیبا نافعا، اللہ یہ بارش کو فائدہ دینے والی بنا، نقصان دینے والی مت بنا. اگر بارش زیادہ ہو گئی تو جب بھی دعا کرنے کا حکم ہے اللہم لا علینا حوالینا، اللہ اس وقت ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہم کو بارش کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے وہ بارش کو بھیج دے. اور اللہ تعالیٰ کب کیا کرنا، کیا ہونے والا ہے کوئی کہہ نہیں سکتے. الحمدللہ بارشیں چل رہی، دعا کیجئے کہ اللہ اسے مفید بنائے، فائدہ دینے والی بارش بنائے، اور نقصانوں سے اللہ محفوظ فرمائے. ابھی چند دن سے
دبئی کے علاقوں میں، مکے کے علاقوں میں، مدینہ منورہ کے علاقوں میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دبئی کے اندر جو بارشیں آئی، کبھی یاد رکھو انسان کتنا بھی ترقی کیا تو اللہ کی قدرت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے کو گھمنڈ آ گیا، ہر قسم کی تیاری ہے ہمارے پاس، ہر قسم کی سائیکالوجی، ہر قسم کی فلاح چیزیں ہیں۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کا بھی کچھ نہیں چل سکتا۔ اور دبئی وغیرہ کے اندر جیسے انتظامات ہیں، جو کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، اس دولت پر انہوں نے جو بھی کر لیا خیر کر لیا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض سب بنانے کے بعد کسی نے کہا تھا ہم اللہ کی قدرت سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے لڑنے کی طاقت آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، اس کے پاس سیکنڈوں کے اندر وہ جو چاہے دنیا کو بدل دے سکتا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا اب دبئی وغیرہ کے اندر، اور کیا ہے، بارش نہیں ہو تو کیا ہو رہا آج کل، مصنوعی بارش، اور وہ بناؤ، دولت ہے بارش برساؤ۔ اللہ کے قدرت کے آگے تم کیا جی کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ بادلوں سے پانی اتارتا، کتنا اتارتا، ہم بدلانا چاہ رہے ہیں۔ مثال طور پہ جمالیہ میں بارش کی ضرورت ہے، مگر بارش کہاں ہوتی؟ پیرنگور میں ہوتی، بارش کہاں ہوتی؟ فلاں۔ اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کرتا اور کبھی دخل نہیں دینا چاہیے۔ خیر، جنہیں اپنی صنعت پر، قوت پر، طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ سب بتا دیا۔ پورا بری بستی آپ لوگ دیکھ لیے، میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں عبرت کی بات یہاں بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے۔ ایسے وقت جب طوفان آتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچانک آتے، آپ کو معلوم ہے کہ دبئی کے اندر آیا، خیر اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں بت پرستی زندہ ہوگی، جو میرے زمانے میں بت مٹا دیے گئے وہ بت زندہ ہوں گے، اور بتوں کی وہ زمانے میں جیسے عورتیں عبادت کرتی تھیں آج وہ ہوں گا۔ آج مسلمانوں کے علاقوں میں بت پرستی شروع ہو رہی، جہاں پر آئے گی قیامت کی علامتیں ہیں۔ اب وہاں پر جو بھی ہے اس کے نتائج آپ دیکھ لیجئے گا، زبان سے بولنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں اگر ایسے وقت میں بارش آئی، فلاں آ گیا، طوفان آ گیا، کوئی بھی آ گیا، تو ایسے وقت میں اب مریں گے لوگ، متاثر ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسے وقت میں اچھے لوگ بھی فلاں بھی مرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جیسا بھی ہوگا خیر مر گیا، اس کے عمل کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا، برا ہے تو وہ اس کی سزا، اس کے عذاب۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک برائیاں حد سے زیادہ نہیں بڑھتی، اور آپ کو یاد معلوم ہونا ہمارے علاقے جہاں مسلمان کھانے ترس رہے ہیں، پینے ترس رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا ان کے پاس، ایسے وقت میں ہمارے ملک عیاشیوں میں لگے ہوئے، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کی برائیاں آتی جا رہی ہیں۔ پیسہ ہے، پیسے کی دولت پر ہر قسم کی برائیاں دنیا میں آتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اگر ایسے موقع پر کوئی آدمی مر گیا تو اس کے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے۔ نیک تھا تو اس کو شہادت کی موت ہوگی، برا تھا تو اس کی سزا کی وجہ سے وہ مرے گا۔ اب تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بھی چیزیں آتی ہیں ہم ہر ایک کے بارے میں عذاب ہے فلاح ہے ہم نہیں بول سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ضرورت ہے، ضرورت پر آ رہا پانی، الحمدللہ دعا کیجیے گا۔ یہ عذاب ہے فلاح ہے، ہم کسی کے بارے میں کھل کر نہیں بول سکتے۔ اب یہاں ہے عذاب اگر ہوگا ان کے اعمال کی سزا ملے گی، اگر کوئی نیک آدمی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اچانک آنے والی بارشیں، پانی، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حفاظت کرے۔ آپ کو معلوم ابھی مدینے میں بارشیں ہوئی، کل مکے میں پھر بارشیں ہوئی، اور چاروں طرف، اور ہمارے پاس بھی، ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تو ہماری حفاظت فرما،
ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اچانک آنے والی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا لے۔ آخری بات یہ ہے، جب ایسے موقع ہیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرو، ایسے چیزیں ہیں توبہ، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کی برکت سے اللہ ہر مصیبت کو دور کرتا۔ دوستو استغفار، اللہ سے پہلے اپنے معافی مانگ لینا، دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا، اور ہمیشہ یہ کہ اللہ اچانک آنے والی بلاؤں سے بچا لے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچا۔ ہم کبھی خوش بھی نہیں ہو سکتے، کسی کو دیکھ کر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ان کے عمل ان کے ساتھ، جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ اب اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو حفاظت فرما۔ کبھی بھی یاد رکھو، کوئی بارش آ رہی، طوفان آ رہا، آندھی ہے، کچھ بھی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کے اندر بھلائی ہے تو دے، اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان ہے تو اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا اور اللہ سے ہمیشہ استغفار کیجئے۔ یہ استغفار جو ہے، یہ توبہ اور استغفار ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اچانک آنے والی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اللہ بچائے۔ پہلے جیسے پتھروں کی بارش ہوئی، پہلے جیسے چیخ و پکار کا عذاب آیا، پہلے جیسے زمین میں دھسا دیا گیا، پہلے جیسے سمندروں میں پانی میں ڈبایا گیا، اللہ ان تمام چیزوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور ایک بات سن لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ نے کہا کہ اللہ پہلے جیسے لوگوں پر عذاب آیا، جب بھی آتا تو پوری بستی ہلاک ہو جاتی، سارے لوگ برباد ہو جاتے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ ویسا عذاب میری امت پر مت دے۔ اللہ نے وعدہ کیا میں لے کروں گا، ہاں جو غلطی کرے گا وہ سزا ملے گی۔ اگر کوئی غلطی کرا، جمالیہ والا غلطی کرا، بولے تو پھلیان تو والے کو سزا نہیں ملے، پھلیان تو والا غلطی کرا تو یہاں جو جیسا کرے گا ویسا سزا ہوگی۔ پہلے جیسے عام عذاب آتے تھے ویسے عذاب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نہیں بھیجے گا۔ پھر بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے جب بھی دیکھیں، کسی کے بارے میں سنیں، ہمیشہ دعا کیجئے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالموں کو، بے رحموں کو، ہمارے مخالفین کو ہمارا بڑا مت بناؤ۔ جو بہتر ہیں ایسے لوگوں کو تو لا، جو بھی ذرا برابر بھی نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو تو ہم پر بڑا مت بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔